بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد محترم پردنشین خواتین ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ان مقدس راتوں میں ان مقدس دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے. یہ بہت بڑی نعمت. آدمی اس نعمت کی قدر سمجھے تو بہت بڑی نعمت ہے. کبھی آدمی ان لوگوں کو یاد کرے جن کی صحت چھین لی گئی. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے ڈھیر ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے ایک نوالا نہیں کھا سکتے. جب اگر کھا لیتے ہیں تو اپنی مرضی سے نکال بھی نہیں سکتے. کوئی پیشاب کی بوتل ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہے، کوئی اس کھائی ہوئی چیز کو نکالنے کے لیے پتہ نہیں کتنی کوششیں کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے صحت عطا فرمائی. آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کو لاتے ہیں. اس لیے آتے ہیں لیتوب مسیء اللیل بالنہار، اس لیے دن آتا ہے کہ رات کے گنہگار دن میں توبہ کریں اور دن کے گنہگار رات میں توبہ کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں کرتے کیا تھے؟ عشر اواخر کی جو راتیں آتی تھیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو کہا تحروا لیلۃ القدر، کہا کہ لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جستجو کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ آدمی لیلۃ القدر کو تلاش کرے. تلاش کرنے والا اتنی غفلت کے ساتھ کہ من میں آیا سو لیا، من میں آیا جاگ لیا، من میں آیا کر گھما، من میں آئی. تلاش کرنے والا پوری توجہ کے ساتھ، انہمام کے ساتھ، پوری اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے تلاش کرتا ہے. تو ہم ذرا فرق محسوس کریں کہ ہماری تلاش کیسی ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کیسی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہمیں بتائی گئی. اپنے گھر والوں کو جگا دیتے تھے. گھر والوں بیویوں کو نہیں، سوئے کے بعد یعنی ان کمرے والوں کو جگا دو. نہیں، کمرے والوں ہی کو نہیں. ادھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے پاس جاتے کہتے کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹاتے وشد مئزرا اور بالکل کمر کس لیتے وَأَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ اور ساری رات جاگ لیتے. اس کو کہتے ہیں تلاش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تلاش دیتے. تھوڑا سا فرق ہے ہمارے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاشنے میں. ہم اس فرق کو محسوس کریں تو بہت بڑی بات ہوگی. تو بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ہر چیز میں آدمی جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرے. چھوٹی سی چیزوں میں سچی اتباع کرے. دعا کرنے کا مسئلہ ہے. یہ بات بتائے گی کہ آدمی آہستگی کے ساتھ دعا کرے، چیخے نہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ کر رہا ہے تو تنہا کر رہا ہے. جیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا نداء خفیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بالکل چپکے دعا کی. کہا کہ اے اللہ میں مصیبت زدہ ہوں، میری مصیبت کو دور فرما. چیخا نہیں، پکارا نہیں، کہا کہ اے اللہ میری مصیبت کو دور فرما. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی آپ کے قریب بیٹھتا تو اللہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آہستہ آہستہ کہتے اور کبھی گھر میں داخل ہوتے تو آہستہ سے سلام کرتے. کیسے سلام کرتے؟ ایسے سلام کرتے کہ سونے والا نہ جاگے لیکن جو جاگ رہا ہو وہ سلام کا جواب دے. یعنی بالکل چیختے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیخنا پسند نہیں تھا. اسی لیے علماء سلف نے کہا کہ اگر چیخنا پسند ہوتا، بلند حد سے زیادہ بلند آواز پسند ہوتی اللہ کو، تو یہ آواز اللہ تعالیٰ گدھے کو نہیں دیتے. گدھا چونکہ بہت زیادہ چیختا ہے، اللہ نے آواز گدھے کو دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو آواز پسند نہیں. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی خطبہ دیتے تھے جہاں توحید کی بات آتی، کہتے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے تمہیں کیا بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھتے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی تعریف پر جب آتے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے آتے تو صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گئے ممبر پر، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسے جذبات میں آ گئے تو ایسے لگتا تھا کہ ممبر آپ کو لے کر گر جائے گا. تعریف کس کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہوتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتے تھے، رخسار لال ہو جاتے تھے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں. دوستو عزیزو، میری ماں بہنوں، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم اور آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا پہلے کہتے تھے میں اور ابو بکر وہاں گئے، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کام کیا. اللہ کے رسول ایسے کہتے تھے. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، اتنے ساتھ رہے، غار میں ساتھ رہے، ہجرت کے سفر میں ساتھ رہے، اور مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے گئے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا. کہا خوفت ابی بکر، یہ ابو بکر کا دروازہ کھلا ہے. اور عین سکرات کی حالت میں، جان گری کے عالم میں، جان نکلنے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خاص کر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا رجل اسی، کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر رجل اسی، یعنی ایسے آدمی ہیں جو بہت روتے، پکا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پاتے، بہت ان کو رونا آتا ہے، اور جب آپ کے مصلے پر کھڑے گے تو پتہ نہیں کتنا روئیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوتا. آپ کہو کہ میری جگہ وہی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غالباً 18 سے زائد نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کوئی دعا سکھائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے بہت ظلم کیا. کس نے ظلم کیا؟ اللہ کے رسول نے ظلم کیا یا ابو بکر نے ظلم کیا؟ ابو بکر کو یہ دعا سکھائی جا رہی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں بہت ظالم ہوں اور وہ معاف کرنے والا ہے. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعائیں سکھائی جائے تو آپ اور ہم کون سی دعا سیکھیں؟ ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں. ذرا مصیبت آتی ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، جیب میں پیسے کم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں کیا کون سا گناہ میں نے کیا کہ میرے جیب سے پیسے غائب ہو گئے، میرا بچہ بیمار ہو گیا. صبح شام گناہوں سے ہاتھ دھوتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ آزمانے پر آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کو شاکر ہو جاتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا کہ میرا ہی گھر ملا. جیسے وہ فارسی شاعر کہتا تھا ہر بلائے کے عزاز مائے می کرسی کے خانے انوری گجارش. فارسی آپ نے پڑھا؟ پہلے بولتے تھے کہ فارسی پڑھو تیل بیچو، لیکن فارسی کے لوگوں نے جو اشعار کہے کہتا ہے کہ ہر بلائے کے عزاز مائے می کرسی، آسمان سے آنے والی ہر بلا
آتے آتے پوچھتی ہے کہ انوری کا گھر کدھر ہے؟ انوری وہ شاعر تھا، ارے پتہ نہیں جتنی بلائیں آسمان سے آتی سارا میرے گھر کا ایڈریس لے کے آتی، ہر بلائے کے عذاب سمایت می پرسید کے خانے انوری جا باشا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی حالت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں کوئی بیمار نہ ہوتا، ان پر کوئی بلا نہ آتی تو وہ رونے لگتے تھے، ان کو رونا آتا تھا، کہتے تھے کہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما نہیں رہیں گے، کیا ہم اتنے سخت دل ہو گئے یا ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما نہیں رہیں گے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جن کو آزمائیں گے انبیاء کو آزمائیں گے، اور اس کے بعد جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اسے اتنا آزمایا جائے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے، 1.5 لاکھ کی آبادی تھی مکے کی، مسلمان بہت کم، 1-2-3 مسلمان گنتی کے برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو کوئی آپ کے راہوں میں پھول نہیں بچھاتے تھے، کوئی آپ کو آئیے بیٹھیے سلام کلام نہیں ہوتا تھا، ارے ادھر سے کوئی پتھر آتا تھا، ادھر سے اونٹ کا گوبر آتا تھا، کوئی آپ کو پاگل کہتا تھا، کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ ارے تو جادوگر ہے، تو نے بیٹے کو ماں کو بیٹے سے جدا کر دیا، ایسے القاب سے نوازے جاتے تھے۔ کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پاگل کہا، کسی نے شاعر کہا، مکے کی 1.5 لاکھ کی آبادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ تو دوستو عزیزو، ہم اپنے موضوع پر آنے سے پہلے پھر ایک بات کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر عمل میں سنت کا لحاظ کریں۔ جیسے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہوگا، وہ حدیث میں کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا، مدینے چلا بدن کے کپڑوں سے، میرے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے، بس بدن کے کپڑوں کے ساتھ۔ وہ زمانہ تھا جب کپڑوں کی بہت مانگ ہوتی تھی، اور کپڑے ملتے بھی تو کیسے؟ اگر کوئی مسلمان جنگ میں کسی کافر کو قتل کر دیتا تو اس کا جو مال ہوتا، اس کے جسم پر جو کپڑے ہوتے وہ اس مسلمان کو دے دیا جاتا، سر اس مسلمان کو دے دیا جاتا جو اس کو قتل کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا، میرے بدن پر کپڑے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہم مدینہ پہنچے اور مسلمان ہوئے، کہا کہ بھئی ہمیں کوئی مہمان بنانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی طرف دیکھا، لیکن کسی کے پاس ہمت نہیں تھی کہ مہمان بنائے، لیکن وہ لوگ اس قابل بھی نہیں تھے کہ مہمان بنائے، ہر گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے کہتے ہیں کہ وہاں 3 بکریاں تھیں، کہا کہ دیکھیے یہ 3 بکریاں ہیں، آپ ان بکریوں کا دودھ بھی لیجیے اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ رکھیے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بول کر وہاں سے چلے۔ تو مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ وہاں سے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کسی انصاری صحابی کے گھر گئے، اور مقداد کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ نکالا اور ہم تینوں آدمیوں نے پی لیا، اور کچھ دودھ بچا کر ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا، اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ لیکن میرے دل میں جو بھوک تھی وہ تو مٹی نہیں، ابھی میرے پیٹ میں بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو پیارے نبی باہر گئے ہیں تو کھا پی کر واپس آئیں گے، تو میں نے وہ دودھ بھی پی لیا، جو دودھ پیارے نبی کے لیے بچایا تھا وہ دودھ بھی میں نے پی لیا۔ اب پینے کے بعد مجھے ڈر شروع ہوا کہ میں نے کہا شیطان وسوسے پیدا کرنا شروع کیا، ارے تو نے کیا کر دیا، تو نے پیارے نبی کا دودھ پی لیا، پتہ نہیں نبی کیا کہے اللہ سے کہ تجھے بیماری آ جائے، تیرا پیٹ بھر جائے، ایسی چیز ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کرنے لگا کہ اوڑھ کر سو جاؤں، لیکن کپڑا بھی اتنا نہیں تھا کہ میں اوڑھ کر سو جاتا، میرے پاس اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھر میں داخل ہوئے، آہستہ سے سلام کیا، اور میں جاگ رہا تھا اور میں نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کٹورا دیکھا تو کٹورا کھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب جیسے اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے میری پریشانی اور بڑھ گئی، میں نے جیسے سوچ رکھا تھا میرے دماغ میں بالکل ویسے ہی مجھے لگا
اور میں اور ڈر گیا، لیکن ہاتھ جو اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کبھی بد دعا کے لیے نہیں اٹھتے تھے، لیکن جب ہاتھ اٹھے تو کہا اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے اسے کھلا دے، جو مجھے کھلائے اسے پلا دے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات بندہ نے جب سنی تو کہا کہ میں اٹھا اور بکریوں کی طرف چلا کہ ذبح کر کے لے آ جاؤں، لیکن میں وہاں پہنچ کر دیکھا تو دیکھا کہ بالکل بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے، اور میں وہ حیران رہ گیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر، اور میں فوراً دودھ نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر میں نے دودھ پیش کر دیا۔ اس میں استشہاد یہ ہے، اس میں ہمارے مطلب کی بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتباع سنت کو کتنا تلاش کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے لیے کتنا تڑپتے تھے۔ اس دعا میں تھا کہ مجھے جو پلائے اسے پلا دے، تو اللہ کہتے ہیں میں بھاگا دوڑا اور جتنا جلد ہو سکے میں نے وہاں سے دودھ لایا تاکہ میں اس دعا کا مستحق بن جاؤں۔ یہ دعا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، چپکے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ تو دوستو عزیزو، میں آپ تمام سے کہوں گا کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم سنت کی اتباع کریں۔ گزشتہ درس میں ہمارے ساتھ جو باتیں تھیں، ہم قیامت کی بڑے نشانیوں کی باتوں سے کچھ باتیں سن رہے تھے، تو کل کے درس میں ہم نے نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا آسمان پر آنا، یعنی آسمان سے زمین پر آنا، اس کے تعلق سے ہم نے سنا۔ اس میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے عجیب عجیب واقعات رونما ہوں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان واقعات میں سے کہتے ہیں کہ زمین اپنا اناج اگائے گی، بچے سانپوں سے کھیلنے لگیں گے، سانپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بھیڑ یعنی بکریوں کی حفاظت شیر کرنے لگیں گے، یعنی یہ نفرت ختم ہو جائے گی اور جنگ نہیں باقی رہے گی۔ تو لوگ اپنے جنگ کے جو ہتھیار ہیں اس سے دراتی وغیرہ بنا لیں گے، یعنی کھیت کاٹنے کے لیے اس سے دراتی بنا لیں گے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا قتل و غارت گری اور فساد کا زمانہ نہیں ہوگا، بالکل امن کا زمانہ ہوگا۔ جیسے احادیث میں بتایا گیا کہ ایک انار 10 آدمی کھائیں گے یا اس سے زیادہ کھائیں گے، اور انار کی چھلکی کو اپنے لیے سایہ بنا لیں گے، جیسے باتیں کہیں گئی احادیث میں بیان کی گئی۔ اسی لیے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی گئی ہے کہ 2 جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں، اس میں سے ایک جماعت کے تعلق سے کہا عیسیٰ، تم تب کہا کہ پہلی جماعت وہ ہے تغزو الہند، جو ہندوستان میں جہاد کرے گی۔ وہ ایک زمانہ آئے گا یا وہ زمانہ گزر چکا ہے، اللہ اعلم بالصواب۔ دوسری جماعت کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ جماعت 2 دجال سے لڑے گی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت میں ہے، جیسے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی زمین پر کیوں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو زندہ کر کے کیوں نہیں بھیجے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ، جیسے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ تم کو لوگ خدا بنا لیں؟ وہ کہیں گے اے اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، تو جانتا ہے جب تک میں زندہ رہا میں منع کرتا رہا، اب میں جب اٹھا لیا گیا تو بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں وفات کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن مجید میں وفات کا لفظ ہے۔ وفات کا لفظ مر جانے ہی کو نہیں کہتے۔ اگر کوئی کہے کہ وفات کا مطلب مر جانا نہیں، وفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیند کے معنی میں بھی وفات بولا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں آپ کو اور مجھے وفات دیتا ہے۔ ہم تمام رات میں جب سوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ وفات پا جاتے ہیں۔ آپ بھی وفات پاتے ہیں، میں بھی وفات پاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں یہاں ہوتے ہیں۔ وفات کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے گھر والے سیدھے ادھر لینا نہیں، وفات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سو جاتا ہے۔ آپ بھی وفات پاتے ہیں، ہم بھی وفات پاتے ہیں،
لیکن وفات کا کل معنی اور مطلب کوئی لے لے کے ساتھ وفات کا معنی وہ وفات ہے، کہا کہ قرآن کہتا ہے یتوفاکم باللیل، وہ والذی لم تمت فی منامہا، اور بھی کہا کہ لوگ نیند کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفات کا استعمال کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد ہم نے یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا کہ ظالم قوم زمین میں فتنہ فساد برپا کرے گی، پھر وہ کیسے دنیا سے ختم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایک بیماری کو ان کے گردن پر پیدا کرے گا اور پھر ان کی لاشیں پرندے لے جا کر اٹھا لیں گے، دور تک لے جا کر ان کی لاشیں پھینک دیں گے۔ یاجوج و ماجوج کی قوم جن کے بارے میں علماء نے الگ الگ باتیں کہی کہ وہ یاجوج و ماجوج کی قوم کون ہوگی، یہ تفصیل ہم کل سن چکے ہیں۔ اس کے بعد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین میں دھسنے کے 3 واقعات ہوں گے، 3 جگہ سے زمین دھسے گی، خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی جزیرۃ العرب۔ کہا کہ ایک زمین مشرق میں، بعض علماء نے آج کے زمانے میں امریکہ اور جاپان اور پھر الگ الگ نام اس کے لیے ہیں، اللہ عالم بالصواب، جگہ جگہ سے زمین دھسے گی۔ جیسے احادیث میں بتایا گیا کہ رات میں سارے شراب پیئیں گے، ناچیں گے، لیکن صبح ہوگی تو اللہ تعالیٰ زمین میں انہیں دھسا دیں گے، کہیں گے کہ فلاں لوگ زمین میں دھسا دیے گئے۔ دوستو عزیزو، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ ویل للعرب، عربوں کے لیے کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے برائی قریب آ چکی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ بیوی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول فرمایا کہ دیکھو تیز ہوائیں چلتی ہیں، جب تیز ہوائیں چلتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہو، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتے، دعا کرتے تیز ہواؤں پر۔ آج ہم اخبار میں سنتے ہیں فلاں جگہ زلزلہ آیا، کتنے ہزار آدمی مر گئے، ہمارے کانوں پر جو نہیں، یہاں نہیں نا، وہاں زلزلہ آیا۔ کہا کہ صرف تیز ہواؤں کے چلنے پر پیارے نبی کی حالت ہے، تو اگر کہیں زلزلہ آتا ہے، لوگ ڈوب کر مرتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ آدمی کتنا اللہ تعالیٰ کا قربت اختیار کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھلی رکھی ہیں، ابھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں، ابھی میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اسی لیے سلف نے کہا کہ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قبرستان میں پہنچے، ایک شخص میت دفن ہو رہی تھی، ان کے شاہد ساتھ چلے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر تم ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس میت کی جگہ ہوتا تو میں تمنا کرتا کہ اللہ مجھے اور کچھ مہلت دے دیتا تو میں تیرا نیک بندہ بن جاتا۔ تو شیخ نے کہا اب تمہیں مہلت ملی ہے کہ تم اس کی جگہ نہیں، تم اپنی زندگی بدل لو۔ تو ہر دفن ہونے والے کو آدمی دیکھتا ہے تو اسے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت سے پہلے گناہوں کی وجہ سے لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی جزیرۃ العرب، جگہ جگہ زلزلے آئیں گے۔ یہ زلزلے آتے ہیں تو آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، آدمی کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور لیکن جب دنیا والے لوگ ہر ایسے حادثے کا کوئی نہ کوئی کارن اور سبب نکال لیتے ہیں، ارے فلاں موسم کی وجہ سے زلزلہ آیا، فلاں وجہ سے ایسا بنے، اللہ اکبر، اس تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس دنیا کو گھماتے ہیں۔ کہا کہ اللہ جیسے چاہے ماحول بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ الدخان، قیامت سے پہلے ایک دھواں اٹھے گا، بہت بڑا اسموک جسے کہتے ہیں،
بہت بڑا دھواں اٹھے گا. ایک دھواں وہ ہے جو آدمی منہ سے چھوڑتا ہے, ایک دھواں وہ ہے یعنی وقت سے پہلے جہنم کا دھواں منہ سے چھوڑتا ہے. علماء نے اسے حرام قرار دیا. ہم ہمارے لوکیلٹی میں, ہمارے جماعتوں میں, ہمارے ساتھیوں میں جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کو ہم سمجھائیں کہ 3 کارن سے وہ چیز حرام ہے. بیڑی سگریٹ کا استعمال 1 سبب سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے, لیکن اس میں 3 سبب اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. آپ سوچیے پہلا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب کیا ہے؟ اضاعت المال, مال کا ضائع کرنا, مال کا ضائع کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان, جو لوگ مال ضائع کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر المال, مال ضائع کرنا, وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. جتنے اسموک کرتے ہیں وہ سارے کون ہیں؟ برادرز اور شیطان کے بھائی, ہمارے بھائی. شیطان کے قرآن کہتا ہے کہ تبذیر مال اگر اتنے پیٹ اگر یہ بچا تھا تو پتہ نہیں کتنے یتیم بچوں کے لیے خوراک کا استعمال ہو جاتا, کتنے یتیم بچوں کی کتابوں کا سامان ہو جاتا. لیکن وہ اسے جلاتا ہے اور اسے ایسے آگ کی شکل میں جلاتا ہے. تبذیر مال اور مال کا فضول خرچ کرنا وہ حرام. اور اہلاک النفس, دوسرا سبب اس میں پایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا. یہ اور بات ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ خودکشی کرنے والا جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. یہ علماء کے اختلاف ہے, لیکن صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سر چلو میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتا, آپ پڑھ لو. اتنی بات اللہ کے رسول نے کی, لیکن آپ بھی نہ پڑھو, یہ بات اللہ کے رسول نے نہیں کی. خودکشی کرنا برا, لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء سلف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا پانے کے بعد اسے معاف کریں گے, لیکن ایک شرط انہوں نے لگائی. اگر وہ خودکشی کو حلال سمجھ کر اگر اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے. لیکن جذبات سے بے قابو ہو کر اگر ایسا کام کر لیتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اگر ایسا کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مالک ہے جو چاہے ان کے ساتھ کرے. تو دوسرا جو سبب اس میں بتایا گیا کہ یہ کہ اہلاک النفس, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. آدمی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے. تو اہلاک النفس حرام ہے, اپنے آپ کو قتل کر لینا, سوسائڈ جسے آپ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان اس سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے رکھے. کہتے ہیں کہ چیز حرام. تیسرا سبب جو اس میں پایا جاتا ہے وہ ایذاء الجار, پڑوسی کو تکلیف دینا. آدمی بیڑی پی کر آتا ہے, سگریٹ پی کر آتا ہے, بعض وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, کتنی بدبو آتی ہے. حالانکہ حدیث میں بات بتائے گی کتنے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں, مغل صاحب ہیں, ایسے دم مار کے آتے ہیں, ادھر گلی کر لیا, اللہ اکبر اذان دینے کے, ارے اللہ نادان اذان دے رہا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے. ویسے بہت سارے قوال بھی گاتے ہیں, منہ میں سڑا پان ہے, قوالی گاتا ہے, اللہ کے نبی کا نام لیتا ہے. ایسے بھی قوال ہیں, زردہ پان کھا رہا ہے اور قوالی بھی گا رہا ہے. قوالی ایک تو حرام, یعنی چوری کرے وہ بھی مسجد میں, ایسا اس کا مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں جو آدمی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کچا پیاز کھائے اور لہسن کھائے وہ شخص مسجد میں نہ آئے. پیاز حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. لہسن حلال ہے, کھاتے ہیں. اس کی حرمت ہے کہ وہ کچی کھا کر مسجد نہ آئے. تو یہ چیز جو یہ پیتا ہے وہ مسجد آتا ہے وہ کیا کہیں؟ اور پھر بازو کھڑا ہوتا ہے, مسلمان نماز پڑھتے ہیں. کہا کہ صرف پیاز کچا ہونے کی وجہ سے اس کا مسجد میں آنا حرام, کھا کر آنا حرام ہے. تو یہ سگریٹ جو 3 اسباب اس میں موجود ہیں وہ حرام کیوں نہ ہو, جس میں پیراڈائز فرمایا ان الملائکۃ تتعدی, فرشتوں کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے جن باتوں سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں, ماں و بہنوں, 3 چیزیں اس میں ہیں. تو اس کے علاوہ صحت عامہ کے لحاظ سے
طبی لحاظ سے، ہیلتھ کے لحاظ سے سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے پتہ نہیں کتنی باتیں کہی ہیں، لیکن صحیح بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے اس کے علاوہ جو اسلام کہتا ہے یہ 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بچے کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن یہ مسلمانوں میں کیسی یہ چیز شرائط کرتی ہے، کہتے ہیں کہ آدمی بچے کے ساتھ بیٹھا ہے، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، اس میں کوئی سگریٹ پیتا ہے بڑے شان شوکت کے ساتھ، بچہ پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، یہ کیا سگریٹ پی رہا ہے؟ ابا ابو وہ دیکھیے سگریٹ پی رہا ہے، پہلا دوسرے دن پھر بچہ دیکھتا ہے، پھر ابو دیکھیے نا وہ صرف سگریٹ پیتا ہے، تیسرے دن دیکھتا ہے ارے یہ تو کام ہے، لوگ ایسے ہی پیتے ہیں، مجھے بھی پینا چاہیے۔ برائی جب آدمی دیکھتا ہے تو برائی اس کا آدمی عادی بچہ ہو جاتا ہے، جب بار بار برائی اسے بدلائی جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو برائی پھیلنے کی جو اثرات ہیں، بار بار مرد اور عورت کا ملنا، ساتھ ساتھ بیٹھنا، ناچنا گانا، یہ تمام چیزیں ایک زمانے میں جس سے سر جھک جاتے ہیں، لیکن اتنی کثرت سے اسے دکھایا گیا کہ آدمی اخبار اٹھاتا ہے، پیپر اٹھاتا ہے، اس کو وہی دکھتا ہے، اور میگزین اٹھاتا ہے تو اس کو وہی دکھتا ہے، ٹی وی آن کرتا ہے اس کو وہی دکھتا ہے۔ جو چیز بار بار دیکھی جاتی ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور جب بیٹھ جاتی ہے تو نکلتی نہیں۔ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، یہاں تک کہ بات بھی جب بار بار دہرائی جاتی ہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو برائی بھی ایسے ہی دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے دھواں کی، قیامت سے پہلے ایک دھواں نکلے گا جس کے بارے میں احادیث بیان کی گئی، ایک بڑا سا دھواں قیامت سے پہلے نکلے گا۔ اسی طرح قیامت سے پہلے نکلنے والی نشانی آخری جو بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں خروج دابہ، ایک جانور نکلے گا۔ انبیاء آ کر زمین پر چلے گئے، صلحاء، محدثین، واعظین، خطباء، جو قوموں کو سنبھالنے کے لیے آتے ہیں، قوموں کو راہ ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ ایک جانور ایسا ہوگا جو قیامت سے پہلے نکلے گا۔ اب علماء نے الگ الگ کہا کہ وہ جانور کیسا ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا کہ اس کی دم نہیں ہوگی، اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی، دوسری آنکھ ایسی ہوگی، اللہ اعلم بالصواب۔ یہ بات یہ بتائے گی کہ ایک جانور ہوگا جو نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ تو کہا کہ کعبۃ اللہ، جہاں صفا مروہ کے دونوں پہاڑوں اونچائیاں ہیں، وہاں سے وہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے نکلنے کا سبب کیا ہوگا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہ جانور نکل کر کرے گا کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالیں گے؟ تو بتایا گیا کہ اب یہ آخری وقت ہوگا کہ کوئی وقت باقی نہیں رہے گا کہ کون مسلمان کون ہندو۔ آج کوئی وقت باقی ہے؟ آج کوئی فرق آپ سوچ رہے دیکھیے، آج مسلمان اور ہندو میں کوئی فرق ہے؟ بہت کم فرق ملتا ہے، بہت کم فرق جاننے میں آتا ہے۔ ارے عورت اور مرد میں فرق نہیں تو مسلمان اور ہندو میں کیا فرق ہو؟ سامنے سے پتہ نہیں چلتا کہ ابو ہے کہ امی ہے، کوئی فرق نہیں جب تک دیکھ لے اور ہاں یہ ابا ہے، ہاں یہ امی ہے۔ تو کہا کہ اگر فرق ہی نہیں ہے تو کافر اور مسلمان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، اتنے سارے ایک ہو جائیں گے۔ تو یہ جانور نکلے گا اور مسلمان کے چہرے پر نشان لگائے گا، مارک کرے گا کہ صاحب یہ مسلمان، یہ مسلمان۔ روایتیں آتی ہیں کہ ایک صاحب سنیں گے کہ صاحب جانور نکلا ہے تو نماز پڑھنے ٹھہر جائیں گے، تو کہتا ہے وہ جانور آئے گا، کہے گا تجھے بھلے توبن ما انت توبن، یعنی تو جتنی لمبی نماز پڑھے لیکن میں تجھے نشان لگا کر جاؤں۔ وہ جانور کہے گا کہ بھئی پڑھ لے تو جتنی نماز پڑھنا ہے، لیکن میرا کام تجھے نشان لگانا ہے، میں نشان لگا کر جاؤں گا۔ تو وہ جانور جتنے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ساروں کو نشان لگائے گا، ان کے چہرے پر نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے، کافر ہے۔ یہاں تک کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ میں نے ایک آدمی سے کاروبار کیا جس کے چہرے پر نشان تھا، کیا مطلب؟ وہ مسلمان تھا، یعنی وہ مسلمان تھا، میں نے ایسے آدمی سے کاروبار کیا، اس طرح کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال خیرا، نیک
نیک کام کرنے میں جلدی کرو جب تک کہ قیامت یہاں تک کہ سورج اس کے بعد کی جو نشانی بتائی گئی کہ وہ لوگوں کو آگ سے ڈالے گا، آگ سے نشان لگائے گا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جتنے مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ہم تمہیں نیکوں کی صف پہ کھڑے ہونے نہیں دیں گے، تمہارا راستہ الگ ہے ان کا راستہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کو چھانٹ دیں گے، الگ الگ کر دیں گے. اسی طرح اور ایک نشانی جو بتائی گئی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج جب جاتا ہے ہر دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور اسے اجازت ملتی ہے تو دوبارہ دوسرے دن وہ طلوع ہوتا ہے. لیکن جس دن قیامت آنی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ جاؤ ادھر لوٹ جاؤ جس طرف سے تم آئے تھے. تو مغرب سے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ ادھر اسے لوٹا دیں گے تو وہ مغرب سے دوبارہ طلوع ہوگا، مغرب سے دوبارہ طلوع ہوگا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر وہی قیامت کی ابتدا ہوگی. ایک نشانی یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینے میں یہودی رہتے تھے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتائیں گے کہ مدینے کے جو یہودی تھے بنو قریظہ جو قبائل تھے ان قبائل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیوں کرنا پڑا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا دھوکہ کیا، اور ان میں کون ایسے بڑے بڑے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی. عجیب عجیب واقعات ان کے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتائیں گے. لیکن ہم اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہودی کے عالموں میں شمار ہوتا ہے، کہتے تھے کہ وہ جب مسلمان ہوئے تو کہا اللہ کے رسول میں ذرا پیچھے چھوٹ جاتا ہوں، میرے قوم کے لوگ آئیں گے کہ آپ پوچھیے کہ میں کیسا ہوں. ان کو معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی، کہا کہ حبهم من احبارنا، ارے وہ تو ہمارے شیخ صاحب ہیں، ان کے بابا بھی شیخ تھے. بڑی تعریف کی. پھر کہا جی باہر ہوگی، عبداللہ بن سلام باہر ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہو چکا ہوں. ہاں وہ ایک نمبر کے، ان کے ابا ایک نمبر کے. کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول یہ یہود ہیں، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے شیخ صاحب ہیں، اور جب کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو مجھے بھی انہوں نے گالیاں دی، میرے ابا کو بھی گالیاں دی. تو یہود تھے لعنت اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہو، یہ یہودی ہیں. تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 سوالات کی. آپ جانتے ہیں اچھی طرح. پہلا سوال انہوں نے کیا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے. قیامت کی پہلی نشانی کا مطلب یہ کہ یہ جو نشانیاں ہیں گزر چکی، اب یہاں سے قیامت شروع ہو چکی. تو پہلی نشانی میں آئے گا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی اب قیامت شروع ہو چکی، توبہ کے دروازے بند ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے کئی دروازے رکھے ہیں لیکن کچھ دروازے وقت پر کھلتے ہیں، لیکن ایک دروازہ جو کھلا رہتا ہے وہ توبے کا دروازہ ہے. لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانیاں ہیں. اللہ کے رسول نے جواب دے دیا. پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو کیا ڈنر دیا جائے گا. جنت میں تو بہت سارے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا دے. جیسے کوئی سعودیہ میں جاتا ہے تو سعودی اپنے مہمان کو سب سے پہلے قہوہ پلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں سر سے بولے قہوہ پیجیے قہوہ پیجیے. اب یہاں انڈیا میں ہیں تو کھانے کے وقت سب سے پہلے چائے دے دیتے ہیں، یہی سب سے بڑی عزت ہے کہ آپ چائے پلا دیں. تو کہا کہ جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ وہاں کی وہ رتبے، وہاں کی وہ منزلیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے نونیہ قصیدہ نونیہ بڑی نظم لکھ دی کہ جنت میری پوری جنت کی تصویر انہوں نے کھینچ دی کہ جنت کیسی ہوگی. ایک طرف پرندے اڑ رہے ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ، کہا کہ ایک طرف حور عین ہے، ایک طرف وہ ایک بنگلہ ایسا ہے 60 میل. اللہ اکبر. ہمیں دنیا میں 2 روم کا گھر نہیں ملتا، ملا تو پانی نہیں ملتا، پانی ملا تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں ملتا. گھر میں مہمان نہیں آنا چاہیے، پانی کم خرچ کرنا چاہیے، پتہ نہیں مالی کے مکان کی کتنے قانون.
گھر میں چیزیں آتی رہنی چاہیے. جب جب چپل بھی چکوتے ہیں کہ گھر میں کوئی مہمان تو نہیں آ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں 60 میلا 60 میل 60 میل کا مطلب ہے کہ کئی کلومیٹر 70 کلومیٹر کا ہم تمہیں بنگلہ دے دیں. اتنا بڑا بنگلہ, اللہ تعالیٰ کے اتنا بڑا بنگلہ, ایک ہیرے میں اتنا بڑا بنگلہ. اور کہتے ہیں کہ ہر گھر میں اتنا بڑا فرنیچر, جس گھر میں جاؤ بالکل فرنیچر, اور صوفے ایسے سونے کے زیورات, ادھر صوفے پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں. اور پھر اتنی کہا کہ وہاں بازار بھی لگتا ہے, جنتی شاپنگ بھی کرتے ہیں اور جاتے ہیں پھر آتے ہیں. تو بیویاں کہتا ہے جی تم اتنے خوبصورت ہو گئے, یہاں بازار جاؤ تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں جب بازار جاؤ تو آدمی خوبصورت ہو جاتا ہے. جا کر آتے ہیں تو بیویاں کہتی ہیں جی جا کر آنے کے بعد اور آپ اسمارٹ ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے آنے تک اللہ نے آپ کو بھی اسمارٹ کر دیا, خوبصورت بنا دیا. یہ جنت ہے, یہ جنت ہے جہاں کی باتیں ہی کچھ اور ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے سوال کیا کہ جنت میں سب سے پہلے جیسے نبی رحمہ اللہ نے نقشہ کھینچ کر بتایا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذهب حشیشها مسک, اور کہا کہ ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی, یہ جو بنگلہ جنت میں ہے. اور وہاں اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو یہ لگایا جائے گارا جو لگایا جائے گا اس کو عنبر کا ہوگا, مسک اور عنبر کا گارا ہوگا. اور پھر اتنا بڑا بنگلہ. تو آدمی کبھی دنیا میں بازو گھر والے سے پریشان ہوتا ہے. بازو گھر والا کون ہے, گھر اچھا ہے لیکن بازو گھر والا مشکل ہے, بڑا پرابلم. کہا لیکن کہا کہ وہاں جو بازو گھر والا ملے گا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جی واہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بنائے گا انشاءاللہ. تو دوستو عزیزو, ہم جنت کو تلاشیں. جیسے کہا سلعۃ اللہ غالیہ, جنت بڑی مشکلوں سے آتی ہے, تمناؤں سے جنت حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے عمل چاہیے. سب سے مشکل عمل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے. عمر بن سلمان رضی اللہ عنہ, بہت سارے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا. تو کہا کہ کرنا ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سجدہ کریں. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سجدہ ہی کیوں کریں, رکوع کیوں نہ کریں؟ ارے نماز میں رکوع بھی تو ہے, ارے قیام بھی تو ہے. جیسے کرسچن بیٹھتے ہیں گھٹنوں پر, رکوع کی طرح ہم بیٹھ جائیں, یا وہ جو پجاری کھڑتا ہے ایسے نو کہ ہم ویسے کھڑ جائیں, ایسا صرف سجدہ ہی کیوں؟ تو علماء نے کہا کہ گناہ زیادہ جو سر کی طرف سے ہوتے ہیں, سر سوچتا ہے تو آدمی گناہ کرتا ہے, آنکھ گناہ دیکھتی ہے, زبان گناہ بولتی ہے, باڈی میں زیادہ گناہ کس سے ہوتے ہیں؟ ہاں سر ہی سے نہ ہوتے ہیں. آپ کی آنکھیں سر ہی میں نہ ہیں, پیروں میں تو نہیں ہے. کان سر ہی میں تو ہیں جس سے جھوٹ ہم سنتے ہیں, اور زبان سر ہی میں تو ہے جس سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو کہا کہ سر جب اللہ کے بارگاہ میں جھکایا جاتا ہے تو سارے گناہ اسی سے معاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے سر جھکایا جائے, پیشانی پکڑی جائے, اللہ کی بارگاہ میں آدمی سر سجود ہو. اور یہی کام میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں کریں گے, جب تمام انبیاء کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم, اے اللہ میں بچ جاؤں تو بس ہے. اللہ کے رسول سر سجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا محمد ارفع رأسک واشف تشفع, اے محمد اپنا سر تو اٹھائیے. وہ یہ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی سجدہ ریز ہو جائیں گے. دوستو عزیزو, ایک سجدہ ہے, یہ سجدہ جو بہت ہی مشکل چیز ہے, لیکن اسی سجدے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب آدمی اپنا نشانی رگڑتا ہے, ناک زمین پر لگاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنتیں باہر آ چکی ہیں, خون جا رہا ہے, اور آخری وقت ہے. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں, بیٹے ایسا کرو کہ مجھے اٹھا لو, مجھے ریت پر لٹا دو, میرے رخسار کو ریت پر رکھ دو, شاید کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے. میں اپنے رخسار کو زمین پر ریت پر رگڑنا چاہتا ہوں, شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جاؤ ماں عائشہ سے کہو
کہ عمر امیر المؤمنین نہ کہنا، عمر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو گئے. جیسے آپ سن چکے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے، بیٹے نے کہا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفن ہونا چاہتے ہیں. ماں عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر مانگتے ہیں رضی اللہ عنہ تو میں تیار ہوں. وہاں سے آنے لگے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. بیٹے کو دیکھا آتے ہوئے تو اٹھنے کی کوشش کی کہ کہا کہ ماں نے کیا کہا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی. کہا کہ ہاں اے امیر المؤمنین، اے ابا جان، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی کہ آپ وہاں دفن ہو سکتے ہیں. کہا کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان کا ارادہ بدل جائے، ایسا کرو کہ جنازہ لے چلو اور دفن کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور اجازت دے دو. اجازت دے دے تو دفنا دینا، اگر اجازت نہ دے تو بقیع میں دفنانا، عام مسلمانوں کے ساتھ دفنانا. یہ تبادلہ، یہ خاکساری. اسی لیے کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن ایک آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں، یعنی عمر ہوں. اللہ اکبر. میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں، عمر ہوں، جن کی بات اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنانے 2 رکعت نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا کہ واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیویوں کو حکم دے کے پردہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کر دی. شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حرمت کی آیت نازل کر دی. موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ. دوستو عزیزو، بات کہنے کی ہے کہ جنت بڑی قیمتی چیز ہے. ہم جنت کے حصول کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے کاموں میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. تو بات ہم کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال تو یہ کیا تھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، تو جواب دیا گیا. اور دوسری نشانی دوسری بات انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا. بہت ساری چیزیں ہیں، فروٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن دیا کیا جائے گا. تو کہا کہ مچھلی کے جگر کا کنارہ، ریل مچھلی جو ہوتی ہے اس کا جو جگر ہوتا ہے، لیور، جگر کا کنارہ جو دیا جائے گا، یہی کھانے کے لیے دیا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی رائٹ. انہوں نے کہا کہ یہ تم نے رائٹ کہا. چلو تیسری بات انہوں نے پوچھا کہ کبھی بچہ باپ کی طرح ہوتا ہے، کبھی بچہ ماں کی طرح ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ گھر میں 3 بچے ہیں تو ایک بچہ باپ کی جیسے بالکل ہو بہو، باڈی لینگویج سے کہتے ہیں، انگلی ویسے، چہرہ ویسے، بیٹھے گا ویسے، کودے گا ویسے. ابا، ہاں بالکل ابا پر گیا ہے. ماں کو کبھی غصہ آتا ہے تو باپ کو تو نہیں مان سکتی، بیچارے اسے پیٹتی. یہ بالکل باپ کی طرف گیا، بیچارہ وہ مار کھاتا ہے. تو یہ بالکل باپ کی طرف گیا ہے. تو کبھی ماں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سوال انہوں نے کہا. تو جیسے اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس کا جواب انہوں نے دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ 3 سوالات انہوں نے کہاں سے معلوم کیے تھے؟ عبداللہ بن سلام انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا پایا تھا، اس کے جوابات ان کو معلوم تھے. اور وہ سوالات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کیے کہ معلوم کرے کہ یہ رسول ہیں کہ نہیں. اگر یہ صحیح جواب انہوں نے دیے تو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اگر انہوں نے جواب دینے میں غلطی کی تو بالکل رہا. اور اللہ کے رسول جواب دینے سے پہلے کہنے لگے کہ کہا کہ تم کو کون بتا پائے گی، یہ جو سارے جواب تم دیتے ہو تم کو کیسے مانو؟ عبداللہ بن سلام نے کہا. تو اللہ کے رسول فرمایا جی ہمارے پاس جبرائیل امین آتے ہیں. ہاں جبرائیل امین، ارے وہ تو ہمارے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں یہودیوں کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قل من کان عدوا لجبرائیل فإنه نزل، کہا کہ اللہ کے فرشتے کسی کے دشمن نہیں ہوتے، وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن اتارتے ہیں. تو یہ سوالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے. تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ قیامت کی نشانی میں سے. اسی طرح آخری نشانی جسے بات بتائی گی، کہا کہ آگ نکلے گی، یہ آخری نشانی ہوگی. آگ نکلے گی تو لوگوں کو جلانے کے لیے نہیں آئے. آگ لوگوں کو جلاتی ہے لیکن یہ آگ لوگوں کو نہیں جلائے گی. کیا کرے گی؟ یہ آگ لوگوں کو جمع کرے گی، گیدر کرے گی.
جمع کریں گے. کیسے؟ ایک طرف سے ہانکے گی. لوگ جانے والوں میں عجیب ہوں گے. کچھ لوگ اچھی طریقے سے چلے جائیں گے. کچھ لوگ کہا کہ ایک بڑے آدمی کو ایک بوسیدہ بالکل کھوسن اونٹنی دی جائے گی, اس کا کجاوا بالکل چھوٹا سا ہوگا, اس کجاوے پر وہ بیٹھ بھی نہیں سکے گا, اور آپ ان کے پیچھے ہے. جہاں لوگ سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, قیلولہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, آگ وہاں ڈھیر جاتی ہے. اور لیکن جیسے لوگ آرام کر لیں گے پھر آگ ان کو جمع کرے گی, لے جائے گی. کہاں لے جائے گی؟ عرض محشر کی طرف لے جائے گی, جہاں حشر کا میدان وفا ہونے والا ہوگا. آگ تمام لوگوں کو وہاں جمع کرے گی, جیسے احادیث میں بتایا گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین طریقے سے لوگ وہاں اکٹھے کیے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو فرشتے کوڑوں سے ماریں گے, مار کر میدان محشر کی طرف لے جائیں گے. اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت آپ ہم کو کیا حکم دیتے؟ اللہ کے رسول فرمایا علیکم بارض الشام, کہا کہ اس وقت تم سیریا کی زمین میں چلے جاؤ. آج سیریا کی زمین جو معصوموں کے خون سے نہا رہی ہے, ظالم جابر حکومتیں معصوم بچوں کا خون وہاں بہا رہا ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ زمین, شام کی زمین جہاں حشر برپا ہوگا, جہاں حشر قائم کیا جائے گا, اسی لیے کہا گیا کہ یہ آگ وہاں سارے لوگوں کو جمع کرے گی, اور وہاں سے حساب و کتاب سارے لوگوں کا شروع ہوگا. اور پھر وہاں سے یہ جیسے آپ آتا ہے النفخ والبعث, یعنی سور پھونکا جائے گا, لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے ننگے, کفن کے اپنے قبروں سے لوگ نکلیں گے اور وہاں بھاگنے لگیں گے میدان محشر کی طرف. حضرت حسین بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوضہ پاک حسین بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا کہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کننا نتباطؤ الساعة, ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں, قیامت ایسے ویسے نہیں آئے گی, حتی تروا 10 آیات, یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھ لو تب قیامت آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی, الدخان یعنی دھواں نکلے گا, دجال نکلے گا. دجال کتنے سال رہے گا زمین پر؟ دجال کتنے سال رہے گا؟ عام باتیں بتائے گی 40 دن. لیکن وہ 40 دن کی جو بات بتائے گی, اللہ کے رسول فرمایا کہ 40 دن میں کا پہلا دن کتنا بڑا ہوگا, دوسرا دن کتنا بڑا ہوگا, وہ حساب سے اگر حساب لگایا جاتا ہے تو 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے ہمارے حساب سے, ہمارے دنوں کے حساب سے 1 سال 2 ماہ 2 ہفتے دجال کے قیام کی مدت ہوگی. اور کہیں اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ دجال زنگ آئے گا, یہ قیامت کی نشانی شمار ہوگی. اور یہ دوسری نشانی میں کہا دابہ, وہ جانور نکلے گا جو لوگوں کو نصیحتیں کرے گا اور یہاں نشان لگائے گا. اور میں کہا طلوع الشمس من مغربہا, اور سورج یعنی آگے پیچھے بیان کی لیکن نشانیاں. کہا کہ کبھی آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اتنی نشانیوں کے بعد نہ قیامت آئے گی, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, جب نشانیاں شروع ہوتی ہیں تو ایسی تیزی سے آتی ہیں جیسے کوئی چین ہے جس میں موتیوں کا ایک ہار ہے, دھاگے سے موتیاں بندھی ہوئی, آپ دھاگے پلٹ کرتے ہیں تو موتیاں جیسے گرتی ہیں ایک تیزی سے, ویسے نشانیاں آئیں. یعنی پلک جھپکتی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے, پلک جھپکتی دجال, پھر دابۃ الارض, طوفان, النار, یہ ساری چیزیں پلک جھپکتے آ جائیں گی. اسی لیے کہا من اعمال خیرا, غفلت میں مت ہو, اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی تیاری کرو اس سے پہلے کہ وہ چیزیں آ جائیں. اور پھر کہا یاجوج و ماجوج وہ قوم آئے گی. اور پھر کہا ثلاثۃ خسوف, 3 جگہ عجیب زلزلے آئیں گے, ونار, اور اس کے بعد وہ آگ ہوگی جو نکلے گی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور 5 یا 10 منٹ کا ٹائم ہے,
میں آپ کی دلچسپی چاہتا ہوں، اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں تھوڑی سی رغم پیدا ہو، تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہو. کچھ نشانیاں ہم آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری نشانیاں بعید نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا انطلاق الریح الطیبہ، ایک ہوا چلی. اب سوال یہ ہے کہ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہوا آئے گی، اس ہوا کی وجہ سے جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا وہ انتقال کر جائے گا. اب زمین پر کون لوگ رہیں گے؟ شرار الخلق، بدترین مخلوق زمین پر رہ جائیں گے. ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کو اللہ بولنے بھی نہیں آئے. لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. اور یہ ایسے لوگ ہوں گے زبان سے ان کے اللہ، یہاں تک کچھ حدیثیں آتی ہیں، اس حدیث کا ایک حصہ صحیح ہے، آخر کا حصہ اس میں کچھ اور پایا جاتا. کہتے ہیں کہ لوگ گلیوں میں سڑکوں پر برائی کریں گے، بدکاری کریں گے، اور ایک آدمی جانے والا کہے گا لو اگر آپ دیوار کے پیچھے ہو جائے، نیک آدمی ارے یہاں ایسے کام مت کیجیے، ذرا دیوار کے آڑ میں ہو جائیے. تو کہتے ہیں کہ ایسے بولنے والے کا رتبہ منزلت اتنا بڑا ہوگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر اور عمر کا ہوگا. جو ان کو نصیحت کرے گا یہاں کیا کرو، ادھر سائڈ میں ہو جاؤ. ایسے لوگ ایسے کریں گے جیسے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ کبھی گھومنے نکلے تو کبھی اس کونے میں دیکھا، اس کونے میں برائیاں عجیب عجیب آنکھیں شرم آتی ہیں. آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر آدمیوں کے ہمارے آج گھروں میں جو چیزیں ٹی وی کے نام سے جو فحش اور یعنی پھیلتی ہے، اس سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. کہا کہ قیامت سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں گی. پھر اس کے بعد کہا خراب المکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ تباہ ہو جائے گا. مکہ مکرمہ جہاں آج اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے فرمایا رسوائے قدرین، میں دیکھ رہا ہوں دو کمزور ہلک کی پنڈلیوں والا آدمی کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے. کعبۃ اللہ کی بقا دنیا کی بقا ہے، کعبۃ اللہ کا زوال فنا دنیا کی فنا ہے، دنیا کا فنا ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. خرابطہ کے زمانے میں کعبۃ اللہ میں لوگ اسے کئی ہزار حاجیوں کو انہوں نے قتل کیا. کعبۃ اللہ کئی ہزار حاجیوں، حجر اسود کو وہاں سے چرا کر لے گئے. کئی سال تک حجر اسود کعبۃ اللہ میں نہیں تھا، بڑی مشکلوں سے اس کو واپس لایا گیا اور وہاں نصب کیا گیا. تو یہ سارے فطر میں شامل ہیں. کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کعبۃ اللہ کو وہ آدمی اکھاڑ کر پھینک دے گا جسے آتا ہے خراب المدینہ المنورہ، اور مدینہ منورہ بھی ویران ہو جائے گا. لوگ مدینے کو چھوڑ دیں گے، ادھر ادھر چلے گئے. جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ وہاں دوسری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر، محراب پر جانور، یعنی ایسے کتے بلیاں ایسے جانور ہوں گے، یہ اس طرح کی ویرانی مدینے میں آ جائے گی. اس طرح کی ویرانی مدینے میں آ جائے گی، یعنی مدینے میں سکونت لوگ ختم کر دیں گے اور ادھر ادھر پھیل جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہوگا کہ ایک بکری چرانے والا وہاں آئے گا، بکری چرانے کے لیے بیٹھے گا، دودھ دھونے لگے گا. وہاں سے قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، وہاں سے قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی جیسے بتایا گیا. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، یہ تمام کے تمام ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے اور اس کے ذریعے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جو شخص بارش پر آئے گا میں ایک ہاتھ اس کی طرف آؤں گا. دوستو عزیزو، اب دیر اس بات کی
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں سے گناہوں کو دھوئیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں۔ ایوب علیہ السلام نے گڑ گڑایا، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ پہ گڑ گڑایا، اور ایوب علیہ السلام کی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جب دعا کی تو دشمنوں کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا۔ دوستو عزیزو، وہی اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اتنا نہیں پہچانا جتنا انہوں نے پہچانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مجلس میں ہیں تمام کے خطاؤں کو، لفظشوں کو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جتنے مرد و خواتین ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں میں ہمیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما دے۔ ہم تمام کے مرحومین کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حالتوں پر رحم فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم